الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع نہایت ہی حساس موضوع خودکشی کے متعلق ہے کہ جو کہ معاشرے میں آئے روز اس کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے کہ اسلام میں خودکشی کرنا ایک حرام فعل ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کہ خودکشی کرنے کے اسباب کیا ہے، کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، خودکشی کرنے کی وجوہات کیا ہے۔ کہ بعض لوگ مشکل حالات سے بچنے کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں، تو بعض کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، بعض بیماری کی تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، تو بعض بہنیں سسرال کے تانوں سے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے سسرال کے تانوں سے بچنے کے لیے خودکشی کر لیتی ہیں، اور بعض بہنیں شوہر کے ظلم سے بچنے کے لیے خودکشی کرتی ہیں۔ تو کچھ لوگ فاقوں کی نوبت سے بچنے کے لیے خود کو تو مار ہی لیتے ہیں، خود کو تو ختم کر ہی لیتے ہیں، ساتھ اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو بھی مسل دیتے ہیں، ان کی بھی جان ختم کر دیتے ہیں، ان کی بھی جان لے لیتے ہیں۔ اور بعض آج کل کا نوجوان طبقہ کہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے اپنی جان ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور بعض بچے اسکول و کالج میں فیل ہونے کی وجہ سے اب دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ مصائب سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان ختم کر لیتے ہیں۔ کہ کوئی انسان دوسرے کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بڑا رحیم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ لئن شکرتم، فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، میرا احسان مانو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ولئن کفرتم، اگر تم میری ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ انسان کی خواہشات، ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ انسان کے اندر صبر کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ خودکشی کرنے سے وقتی طور پر تو نجات مل جاتی ہے، مگر قیامت تک کے لیے خودکشی کرنے والا عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہ خودکشی غموں سے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو خودکشی کرے گا وہ قیامت تک اسی طرح کے عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ جو زہر کھا کر خودکشی کرے گا اسے وہی زہر دیا جائے گا جو بار بار کھا کر خودکشی کرے گا۔ اگر کسی نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی، اسے ایک آگ کے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا اور وہاں سے پھینکا جائے گا اور وہ خودکشی کرے گا۔ اگر کوئی پھانسی لے کر خودکشی کرے گا تو قیامت تک وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا۔ فرمایا کہ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خود کو قتل کیا، وہ اسی ہتھیار سے دوزخ میں عذاب ہوتا رہے گا۔ یعنی کہ خودکشی بہت ہی برا عمل ہے جو کہ اللہ اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ اصل میں شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور شیطان انسان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور موت کو گلے لگانے پر اکساتا ہے۔ تمام مصائب سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے موت کو گلے لگانے پر اکسا دیتا ہے، اور انسان شیطان کے پیچھے لگ کر اپنی جان تباہ کر دیتا ہے۔ کہ کوئی انسان کسی کی خاطر اپنی جان کیوں تباہ کرے۔ کہ اللہ رب العزت نے کیا ہمیں سوچے کہ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔
انسان کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور انسان دوسروں کے لیے اپنی جان ختم کر رہا ہے۔ بھوک کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ جو رب پتھر کے اندر کیڑے مکوڑوں کو روزی دینے والی ذات ہے، وہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ انسان کی خواہشات، ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ انسان ایک خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے خود کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کے اندر صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر صبر دیکھنا ہے تو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا اور بیویوں کا دیکھیں کہ 3 دن بھوکے پیاسے پھر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیری رضا میں راضی۔ اگر صبر دیکھنا ہے تو میری بہنوں حضرت فاطمہ خاتون جنت کا دیکھو۔ اپنے بچوں کو اور خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت کا صبر دیکھیں کہ 3 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا، شاہی لولاک کی شہزادی ہو کر بھی 3 دن گھر میں فاقے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ اور بیماری سے تنگ آ کر اپنی جان لینے والے ذرا حضرت ایوب علیہ السلام کی قرآن پاک پڑھے، حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ تکلیف تو نہیں آئی کسی کو، پھر بھی اس بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں نعم العبد، یہ بہت ہی اچھے بندے، اور اللہ رب العزت نے صابرین میں ان کا نام لکھا اور قرآن پاک میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جس نے خودکشی کی اس کی قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے، ایک گمراہی کا راستہ اور ایک ہدایت کا راستہ، ایک اللہ کی فرما برداری کا راستہ اور ایک اللہ کی نافرمانی کا راستہ۔ جزا و سزا کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب ارشاد فرما دیا کہ جو اچھے عمل کرے گا تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور برے عمل کرنے پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب ہوگا۔ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، اگر ایمان کی حالت میں آ جائے تو اس سے بڑی اور سعادت نہیں۔ اور روایت میں ہے کہ کوئی انسان دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے۔ تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت ایمان پر عطا فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ آج کل کے نوجوان طبقہ جب خواہش پوری نہیں ہوتی، کوئی ضروریات، کوئی والدین کوئی بات نہیں مانتے تو وہ بچے اپنی جانوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے، اپنی جانوں کو تباہ کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے والدین پر کیا گزرے گی، انہوں نے ہمیں کتنی مشقت سے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور پروان چڑھایا، کہ جب اب ان کی خدمت کی باری آئی تو صرف ایک ضرورت، ایک خواہش اور ایک محبت کے میں ناکامی کی وجہ سے اپنی جان خود کو تباہ کر رہے ہیں، خود تو ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی مصیبت میں مبتلا کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کل کے تمام نوجوان طبقے کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے علاوہ اس کے کچھ مسائل ہیں، کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے؟ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایک مسلمان جب خودکشی کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے مگر کافی نہیں، اس لیے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور غسل کفن بھی ہوگا۔ کہ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے خودکشی کی مگر نبی کریم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو معلوم ہوا کہ خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے، اور خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اس کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔